آج ہم سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 اسلام اور پاکستان کے اضافی شارٹ کوسچنز پڑھیں گے، یعنی ایکسٹرا شارٹ کوسچنز جو آپ کو کانسیپچول پیپر میں آتے ہیں۔ قرارداد مقاصد سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پیش کردہ مسودہ قرارداد مقاصد کی شکل میں 12 مارچ 1949 کو منظور کیا گیا، جس کے مطابق قرارداد مقاصد سے مراد اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ، جو اپنا اختیار ریاست پاکستان کو دیتا ہے، جس کو پاکستان کے منتخب نمائندے مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود میں رہ کر استعمال کریں گے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کے مطابق اپنائے جائیں گے۔ مسلمان اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ پاکستان ایک وفاق ہوگا اور اس میں عدلیہ کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ شارٹ کوسچن نمبر 2، اسلام میں جدیدیت قابل قبول ہے یا نہیں؟ جواب، سورۃ الحدید میں ہے، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان عدل بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوہرے فائدے بھی، تاکہ اللہ ظاہر فرما دیں کہ کون اس کے دین کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ سوال نمبر 3، اجتماعی ترقی سے کیا مراد ہے؟ جواب، اجتماعی ترقی کے لیے صنعتی، زرعی، معدنی اور تجارتی ترقی منصوبے بنائے اور انہیں نافذ کرنا اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست اجتماعی بھلائی کے لیے ملکی وسائل کو بھی قبضے میں لے سکتی ہے، البتہ اس کے لیے معاوضہ فوری طور پر ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اسلامی ریاست مملکت کی زمین کو بھی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ ایکسٹرا MCQs چیپٹر نمبر 1، دو قومی نظریے کا آغاز سر سید احمد خان کے مطالبہ انتخابات سے ہوا۔ جواب، جداگانہ۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 کے مسلم لیگ کے اجلاس اعلیٰ آباد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ جواب، صدارتی۔ قائد اعظم نے بھی اس نظریے کو آگے بڑھایا اور ڈیش میں سالانہ اجلاس میں دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ 1940 لاہور میں مسلم لیگ۔ لیاقت علی خان پاکستان کے مقرر ہوئے وزیر اعظم اور پاکستان کی پہلی ڈیش اسمبلی میں ڈیش کو تقریر کرتے ہوئے نے قرارداد کا مسودہ پیش کیا۔ جواب، پہلے دستور ساز 7 مارچ 1949۔ ڈیش کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جواب، دانائی۔ صدی میں یورپ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور عسکری میدان میں بہت پیچھے تھا، جبکہ مسلمان آگے تھے۔ جواب، 18ویں صدی۔ سیاسی اور آئینی ارتقاء، باب نمبر 2 کے اضافی مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، دستور سازی میں اہم مسئلہ کیا تھا؟ دستور سازی کی راہ میں آئی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی ریاستوں، جبکہ مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ سوال نمبر 2، کس نے 1956 کے آئین کی منظوری دی؟ جواب، نو منتخب ہونے والے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف بھرپور توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ دستور سازی اسمبلی نے 1956 کے نئے آئین کی منظوری دی، جس کے مطابق پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوگا اور وفاق پارلیمانی نظام پر قائم ہوگا۔ باب نمبر 2 کے ایکسٹرا MCQs نمبر 1، جنرل محمد یحییٰ خان نے ڈیش کو مارشاء اللہ نافذ کیا اور آئین کو منسوخ کر دیا۔ جواب، 25 مارچ 1969۔ نمبر 2، ڈیش کو مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بنا۔ جواب، 16 دسمبر 1971۔ نمبر 3، ڈیش کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ڈیش کو ملک میں مارشاء اللہ نافذ کر دیا۔ جواب، بری فوج کے سربراہ 5 جولائی 1979 کو ملک میں۔ نمبر 4، فروری 1985 میں ملک میں عام انتخابات کن بنیادوں پر کرائے گئے؟ جواب، غیر جماعتی۔
5 نومبر 1996 کو صدر پاکستان فاروق احمد لغاری محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کرتے ہیں۔ ملک معراج خالد وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ جواب: عبوری۔